فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کی ڈالی نظر کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آپ تعداد کے اوپر نہ جائیں۔ انقلابات تھوڑے ہی لوگوں سے پیدا ہوتا ہے نا؟ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، کوئی بھی انقلاب آیا ہو زمانے میں، مٹھی بھر لوگ اٹھے ہیں اور وہ کامیابی کے دہلیز تک لوگوں کو لے گئے۔ تو آپ ہمیں اور آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا۔ پریشانی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ سوچ کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ تھوڑا سے توجہ دیں تو میں 10-5 منٹ آپ کے درمیان کچھ کہوں۔ اس لیے آج تو کرسیاں خالی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ الحمدللہ اس محلے کا پروگرام ہے، ایک مدرسے کی دستار بندی کا پروگرام ہے۔ آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ آنے والوں، یہ ہمارے محلے کا پروگرام ہے، یہ صرف حضرت علامہ شمشاد عالم رضوی صاحب کا پروگرام نہیں ہے، یہ قاری فرحان صاحب کا پروگرام نہیں ہے، یہ جناب شاعر اسلام کوثر صاحب کا پروگرام نہیں ہے، یہ اس محلے کے ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر نوجوان کا پروگرام ہے۔ اگر یہ ہم سمجھتے تو آج چیئر خالی نہیں ہوتی، اور اس کی ضرورت ہے۔ جلسوں کو اپنی ضرورت بنائیے، جلسوں کو جب ضرورت بنائیے گا تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سے اچھا ہمارا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے آپ تک پیغام پہنچانے کا۔ اس سے اچھا ہمارا کوئی میڈیا نہیں ہے، یہ جو یہاں سے پیغام جا سکتا ہے، لیکن آنے والا بھی سوچتا ہے کہ یہ 4 لوگ ادھر، 2 لوگ ادھر، کیا بولیں۔ ذرا سے آئیے، یہ مدرسے کا پروگرام ہے، ہم نے کچھ سوچا تھا کچھ کہیں گے، لیکن آئیے آج کے حالات پر ہم ذرا سے تبصرہ کرتے ہیں۔ کوثر صاحب تھوڑا سے توجہ دیجئے گا۔ آپ ذرا سے دیکھیں آج ہم کس زوم میں مبتلا ہیں، آج ہمارے حالات کیا ہیں، آج ہماری پوزیشن کیا ہے، آج ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کس پگڈنڈی پہ ہم سفر کر رہے ہیں، کس شاہراہ کو ہم انتخاب کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، آج زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہر قوم کا حال یہ ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے، لیکن مسلمانوں آپ کے پاس کوئی سوچ ہے؟ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فکر رکھتے ہو؟ تو کہنا پڑے گا ہمارے پاس کوئی فکر نہیں ہے۔ کھیتی کسانی کرنے والوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم 21ویں صدی کے نصف تک پہنچتے ایسا ہم سسٹم تیار کریں گے کہ ہم خلاؤں میں کھیتی کرنے لگے۔ پتہ چلا کہ بازار اور منڈی والوں نے یہ طے کیا تھا ہم ایسا سسٹم تیار کریں گے کہ دنیا کا ہر سامان ایک چھت کے نیچے جمع کر دیں گے گلوبل ویلیج کی صورت میں۔ اور آج پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ دنیا کے ہر ارباب و دانش نے کچھ نہ کچھ سوچا، لیکن یہ ہماری قوم جہاں تھی وہیں، بلکہ اور پیچھے آئی، اتنا پیچھے گئی کہ اگر ہم اس پر نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ کل ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں۔ تعلیم کے معیار میں ہم 0 سناٹا نظر آتے ہیں۔ حال دیکھیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حکومت کی، مسلمانوں کی کے جو ممالک ہیں وہ تقریباً 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں، تقریباً 3 کروڑ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت، پیٹرو ڈالر کے مالک۔ لیکن تعلیمی میدان میں یہ کتنے کچے ہیں اور کتنے کورے ہیں، ذرا اس پر ہم نگاہ دوڑائیں۔
ہم تقریر نہیں کر رہے ہیں، بالکل آپ تھوڑا سے توجہ دیں، میری آواز اس قابل نہیں ہے کہ میں کچھ بولوں، لیکن حضرت کا حکم ہے استاد محترم کا ہمارے، تو ظاہر سی بات ہے کہنا تو ہے یہ۔ آپ ذرا سے دیکھیں 3 کروڑ مربع میل میں پھیلی ہوئی حکومت مسلمانوں کی، لیکن علمی میدان میں ہم کتنے آگے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ یہ 57 ممالک مسلمانوں کے بنام مسلمانوں کے ممالک صحیح، لیکن ہے تو مسلمان نام ہی کے صحیح، لیکن یہ 57 ممالک کا حال یہ ہے، صرف سائنس پر ایک سبجیکٹ کی بات کرو، جو کتابیں لکھی جاتی ہیں پوری دنیا سے، ان کی تعداد ہے 10 لاکھ، جو مقالے لکھے جاتے ہیں ان کی تعداد ہے 20 لاکھ، اور یہ 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں، اور جو یا ادھر ادھر تھوڑا بہت بستے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان جو سائنس اور ٹیکنالوجی پر مقالے لکھتا ہے، رسالے اور مقالے ملا کر کے 1000 کی بھی تعداد پوری نہیں ہوتی۔ پتہ چلا آج بھی سروے رپورٹ یہ بتلاتی ہے کہ آج بھی 40% مسلمان جاہل ہیں، ان پڑھ۔ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے، کہاں ڈوب رہے ہیں، اس کا خیال ہے ہمیں۔ ہاتھوں میں موبائل ہے، ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا پر ہمارا کنٹرول ہے، نہیں، آپ کا کنٹرول کہیں نہیں ہے۔ دنیا بھر میں مٹھی بھر یہودی ہیں، پوری دنیا پر حکومت ان کی۔ یہ نیٹ پر ہم وہ چیزیں سرچ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ قرآن ہمیں یاد ہونا چاہیے تھا، ہمارا ہر بچہ قرآن پڑھتا، ہر نوجوان قرآن پڑھتا، ہر بوڑھا قرآن پڑھتا، ہماری زندگی ایسی گزرتی کہ لوگ دیکھتے تو کہتے انیس بے کشا کا عاشق جا رہا ہے، رسول کریم کا دیوانہ جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم کسی کے بازو میں کھڑے ہو جائیں تو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھو نا، یہ ہمارا محلہ ہے، حافظ قرآن تو رہنے دیجئے صاحب، کتنے یہاں MBBS ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے IAS ہیں، کتنے IPS ہیں، کتنے وکلا ہم نے پیدا کیے ہیں۔ آنے والے وقت میں اگر حالات یہی رہے، کوئی معاملہ پیش آیا تو ہمارا کیس لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ موبائل نہیں بچائیں گے آپ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، تاکہ وہ لوگوں کا ادب سیکھ سکیں، اور دنیا بھی پڑھاؤ، یا کسی اور کی ایجاد نہیں ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ نے آدم کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے نا۔ کسی چیز کا نام بعد میں رکھا جاتا ہے، چیز کا وجود پہلے ہوتا ہے۔ پتہ چلا بیٹا پیدا ہوتا ہے تب نام رکھا جاتا ہے، اور کہا گیا کہ آدم کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا گیا، ہر چیز کے اسما سکھا دیے گئے، ہر چیز کا نام بتا دیا گیا۔ تو پتہ چلا پہلے چیز بتائی گئی تب نہ نام بتایا گیا۔ تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں، جتنا جو کھوجے گا باپ کے حصے میں بیٹے کا حق ہوتا، باپ کے مال میں بیٹے کا حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتہ چلا کبھی باپ کے آواز کی طرح بیٹے کی آواز ہوتی ہے؟ ہمیں ذرا سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سے توجہ ہے، میں کچھ بولوں، اجازت ہے نا؟ ایک جملہ اور، یہ ہندوستان ہے نا، یہ ہندوستان میں آپ زیادہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں، یہاں بھی ہماری حیثیت کیا ہے ذرا سے رپورٹ کے حوالے سے سنیں۔ 2004 میں اس وقت یہاں غالباً اٹل بہاری واجپئی کی حکومت تھی، یہاں کا سروے کرایا گیا، کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں کا سروے ہوا، اور اس سروے کی رپورٹ یہ آئی کہ مسلمان جس تعداد میں ہندوستان میں موجود ہیں، جس پرسنٹ کے حساب سے، ان کے بچے تو نہ کالج میں نظر آ رہے ہیں، نہ اسکول میں نظر آ رہے ہیں، نہ یونیورسٹی میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ جاتے کہاں ہیں؟
تو کہا کہ زیادہ تر مسلمانوں کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مدرسے کا سروے کرایا گیا تو جانتے ہیں جس پرسنٹیج کے حساب سے ہم ہندوستان میں موجود ہیں 4% لوگ مدرسے کو جاتے ہیں۔ کتنے فیصد لوگ؟ 4۔ اور بھیا 96% کہاں جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ ذرا سے ہم غور کریں نا، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے؟ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، ہم پڑھیں گے نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب، میں صرف مکے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے خطہ عرب کا حال یہ تھا، میرے پیغمبر نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا اس وقت تک گنتی کے 17 افراد لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ کتنے لوگ؟ 17 لوگ گنتی کے۔ لیکن 10 سال کی مدت میں اس ظاہری حیات سے پردہ فرمانے سے پہلے میرے سرکار نے 2.5 لاکھ لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھما دیا تھا جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ آج بتاؤ کیا ہماری قوم کے ہاتھوں میں قلم ہے؟ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے نا، دوسروں کی تحریریں تو نظر آتی ہیں، ہمارے لوگوں کی تحریریں نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مولانا صاحب، کوئی امام صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی فلاں صاحب کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ رات بھر موبائل چلانے کی ذمہ داری ہے، پڑھنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں رب نے سب سے پہلی وحی پاک اپنے نبی پر، اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں کے نام جو نازل فرمائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ابھی نماز کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی روزے کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا ہے، یہ تمام احکام بعد میں، پڑھنے کا حکم پہلے دیا گیا۔ سبحان اللہ بے شک۔ آپ ذرا سے اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ مدرسے کل تک یہ مدرسوں سے بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے لوگ نکلے، یہ پنڈت، بہت سارے لوگ، بلکہ ایک تو ایسا بھی اس ہندوستان میں گزرا جو یہاں کا صدر جمہوریہ ہے، وہ ایک مدرسے سے پڑھا۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ مدرسے سے پڑھے لکھے لوگ۔ آج تو لوگوں نے تعلیم کو بھی بانٹ دیا، یہ اردو لوگ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کی زبان۔ عجب حال ہے، آپ سائنس کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، یہ ارسطو، یہ ابن سینا، یہ بہت سارے ایسے سائنٹسٹ گزرے ہیں جو مسلمان تھے، کتابیں عربی میں لکھی ہیں۔ آج یہ آپریشن کے لیے جو اوزار جس نے ڈیزائن کیا ہے وہ ایک مسلمان ہے، آج تک لوگ اس اوزار کو نہ بدل سکے۔ ہم جس گھڑی کو پہنتے ہیں اس گھڑی کا موجد ایک مسلمان ہے۔ عالم یہ ہے کہ امریکہ کا وجود نہیں تھا اس وقت جس وقت مسلمان ترقی کی راہوں پر آگے بڑھ رہا تھا۔ پوری دنیا کی نگاہ مسلمانوں کی یونیورسٹیوں پر لگی ہوئی تھی، ان کے مدارس کی طرف لوگوں کے قدم بڑھ رہے تھے۔ حال یہ ہے کہ واسکو ڈے گاما نے امریکہ کی کھوج کی، جس کشتی، جس جہاز پر، اس پر جو قطب نما لگا ہوا تھا، اس کا موجد ایک مسلمان ہے۔ آپ ذرا سے دیکھیں، ہم صرف دین کی تعلیم میں پیچھے نہیں ہیں، ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ اس ہندوستان کی تاریخ یہ ہے کہ مغلیہ دور میں حکومت کا سب سے مضبوط اگر کوئی شعبہ ہے تو وہ خزانہ ہے، اور ہندوستان کے خزانے کا مالک جو خزانچی تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے پڑھنے لکھنے سے ہمارا رشتہ بہت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ یہ تباہیاں ایسے نہیں آئی ہیں، ورنہ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں کہ لوگوں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، ان کی تحریریں ملک میں آتی رہی ہیں، پورا ملک فتح کر لیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس پر تبصرہ کروں۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو منوانا ہے تو ہر میدان میں ہمیں محنت کرنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا۔ ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی بنے، وقت کا ڈاکٹر بھی بنے۔ ہمارا بچہ عالم دین بھی ہو تو اپنے وقت کا بہترین وکیل بھی ہو۔ ہمارا بچہ بہترین قاری ہو تو ضرورت یہ ہے کہ وہ اچھا ڈاکٹر بھی ہو۔ جب ہمارے سماج میں اس انداز کے لوگ ہم پیدا کریں گے تو ہم کسی کے ہم محتاج نہیں رہیں گے۔
بس اس لیے کہ جو ضرورت بن جاتا ہے لوگ اسے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، جو بوجھ بنتا ہے اسے اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ سماج میں ضرورت بن کے رہیے، ہمیشہ سر آنکھوں پہ رہیے۔ اے پی جے عبدالکلام، ان کی ہسٹری پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا ان کی حالت کیا ہے۔ دنیا نے مانا کہ نہیں مانا؟ لوگوں نے تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ یاد ہم نے لارڈ میکالے کے نظام نے ہمیں غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ ہمارے بچوں کو نوکری نہیں ملتی ہے، پڑھا لکھا کے ہوگا کیا؟ آپ نوکری کے لیے پڑھتے ہو؟ آپ نوکری کے لیے پڑھتے ہو؟ نوکری کے لیے نہیں پڑھو، پڑھو اس لیے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ یہ کام منع کرنے کا اور حکم دینے کا ایک حاکم کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ کو حاکم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تو حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شعبے میں وہ مضبوط ہو، ہے نا؟ تو وہ آپ حکمرانی کب کیجئے گا؟ جب آپ ہر چیز کو سمجھیے گا۔ آج ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیرم کی گوٹیاں ٹکرائیں، آج ضرورت نہیں ہے کہ ہم تاش کے پتے پیٹیں، آج اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے کہ ہمارے بچے گانجا پئیں، شراب پئیں، ہیروئن یوز کریں، ڈیپ یوز کریں، نشے کی طرف آگے بڑھیں۔ اب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ جس انداز پہ ہم تباہیوں کے دہانے پہ خود سے جا رہے ہیں، ہمیں کون لے جائے گا صاحب؟ کامیابی تو ہمارے لیے ہے، یہ ملک ہمارا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عادت بدل دیجئے۔ غریب نواز کل بھی ہمارے سلطان تھے، آج بھی ہمارے سلطان تھے، ہیں، کل بھی ان کی نگاہ کرم ہم پر تھی، آج بھی ہے، ہم ان کے وفادار بن گئے تو انشاءاللہ صبح قیامت۔ لیکن بھیا کمال صرف اس کا نہیں ہے کہ غریب نواز کا ملک ہے۔ راجہ اگر کسی کو اپنا خدمتگار رکھ لے تو احسان راجہ کا ہے کہ یا اس نوکر کا ہے جو خدمتگاری کر رہا ہے؟ احسان راجہ کا ہے کہ اس نے اپنا خدمتگار رکھ لیا ہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ ذرا سے اندازہ لگائیں کہ جب راجہ ہمیں اتنے گرے پڑے سے اتنی بری کنڈیشن میں صحیح ہے، اگر ہم راجہ کی بات مانتے ہوتے تو غریب نواز تو وہ ہے، یہی اٹل بہاری رات کی تاریکی میں گھٹنوں کے بل گیا تھا، اجمیر سے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے گیا تھا اور کہا تھا حضور اصل راجہ تو آپ ہی ہو، حکومت سب کو دی ہے، ہمیں بھی عطا کر دیجئے، میرا راجہ تو اتنا مہان ہے کہ اسے بھی عطا کر دیا۔ بات کیسی کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو، ہمیں کیوں نہیں ملتی ہے حکومت؟ بھیا جو ہم میں حکومت کرنے والے تھے غریب نواز نے عطا کیا۔ یہی بریلی شریف کی دھرتی پر حضور مفتی اعظم ہند کی ذات گرامی ہے۔ اس وقت ہندوستان کا صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین، کافر نائک کی بات میں نہیں کرتا ہوں، ذاکر حسین یہ ہندوستان کا صدر جمہوریہ گزرا۔ ایک دن بریلی شریف میں صبح صبح حضور جب نماز پڑھ کے فجر کی اپنے حجرے میں آئے تو دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ نہیں ہے، پولیس والے نظر آ رہے ہیں، کچھ گارڈ نظر آ رہے ہیں، کچھ آرمی کے لوگ نظر آ رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ نے خادم سے پوچھا یہ کیوں؟ کہا حضور صدر جمہوریہ صاحب آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ کہا فقیر کو کسی صدر جمہوریہ سے کوئی سروکار، آپ اپنے گھر چلے گئے اور صدر جمہوریہ پریشان ہو کے واپس لوٹ گئے۔ دوسرا دن ہے، صدر جمہوریہ آج لاہور لشکر کے ساتھ نہیں ہے، آج اس انداز پہ نہیں ہے کہ وہ صدر جمہوریہ کہا جائے، لوگوں کی قطار ہے، اسی قطار میں اپنے وقت کا صدر جمہوریہ بھی کھڑا ہوا اور اس کے بعد لوگ اپنے بیان کر رہے ہیں حضور میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، آپ دعا فرما دیجیے، آپ تعویذ مرحمت فرما دیجیے، آپ دے رہے ہیں۔ اسی لائن میں صدر جمہوریہ بھی گھٹنوں کے بل آیا ہے۔ پتہ چلا جسے غریب نواز حکومت عطا کرتے ہیں اپنے وقت کا صدر جمہوریہ بھی گھٹنوں کے بل آتا ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے، بہت کو بہت سنایا ہے۔ دیکھیے نا، پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین بھی سیکھیں، دنیا بھی سیکھیں۔
یہ علوم ہمارے لیے، جب ہم پڑھیں گے تبھی ترقی کریں گے۔ ہمارے مدرسے بھی آباد ہونی چاہیے، ہماری مسجدیں بھی آباد ہونی چاہیے۔ اور ایک جملہ اور ہے، آخری، بہت سارے شعراء اکرام ہیں، آپ انہیں بھی سننا ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، 1.5 منٹ کے اندر میں اپنی جگہ لیتا ہوں، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کسی مزدور کو کبھی بوجھ یا بستہ ایسے گلے میں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ مزدور بوجھ کہاں اٹھاتا ہے؟ آلو کا بستہ ہو یا چاول کا بستہ ہو، بورا ہو، پیٹھ پہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اور ہمارا چھوٹا سے بچہ انگلش میڈیم جاتا ہے تو بستہ کہاں رکھتا ہے؟ پیٹھ پہ رکھتا ہے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ پیٹھ پہ رکھنا ہی بتا رہا ہے کہ بیٹے یہ بوجھ اٹھا رہا ہے، اس سے تو پیٹ تو بھر سکتا ہے، آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے نا؟ ہمارا بچہ مدرسہ جاتا ہے، حضرت علامہ شمشاد عالم رضوی صاحب کے پاس جاتا ہے، یہ حضرت علامہ مولانا اقبال صاحب کے پاس جائے یا مولانا فہیم صاحب کے پاس آئے، قاعدہ بغدادی لے کر کے آتا ہے۔ قاعدے کو بھی نسبت ہے تو بغداد سے ہے صاحب، ہاں اب تو دنیا بھر کی کتابیں نکل گئی، پہلے یہی قاعدہ بغدادی ہی ہے، اس کے مصنف کا نام بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، قرآن کی سورتیں نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا راستہ ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ اس قاعدہ بغدادی کو سینے سے لگا کے سبحان اللہ، سبحان جسے اللہ۔ محبت کی جاتی ہے اسے سینے سے لگایا جاتا ہے۔ یار جب چھوٹے ہمیں قرآن کے راستے سے اتنا محبت ہے تو قرآن سے کتنا ہونا چاہیے؟ ابھی مفتی رفیق صاحب نے ایک جملہ کہا، آج ہم اور آپ انگلش کے ٹیوشن کے لیے، میتھ کے ٹیوشن کے لیے ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے سوچتے ہیں کوئی بھی آ کے پڑھا کے چلا جائے، تلفظ صحیح ہے کہ نہیں ہے، قرآن اچھے سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، صرف پڑھ لیا۔ اس لیے ایسا نہ کرو، اپنے بچوں کو دین سے بھی جوڑو، دنیا سے بھی جوڑو، اور جب جوڑو گے مرو تو اطمینان سے مرو، پار کریں عذاب دیں یہ ان کا کام ہے، لیکن کم سے کم آپ کا بچہ اس قابل تو ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد کم سے کم آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکے، آپ کی نماز جنازہ تو پڑھ سکے۔ اگر اتنا بھی نہ بنا سکے تو کیا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے عزیز ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا ضرور بنائیں کہ وہ نماز کا طریقہ، وضو اور غسل کے مسائل، کم سے کم فاتحہ کا طریقہ، کم سے کم نماز جنازہ کا طریقہ یہ سیکھ سکیں، تاکہ کل مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکیں۔ سبحان رب اللہ، کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔